مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم سیرت النبی کانفرنس میں حاضر ہیں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ منہج القرآن، اس علاقے کی ضلعی اور شہری تنظیمات کو، اور بالخصوص جامع مسجد محمدی شاہ فرید پارک کی مجلس انتظامیہ کو اور ان کے خطیب علامہ سیالوی صاحب کو اور ان کے منتظمین اور معاونین کو، جن کے زیر اہتمام اور زیر انصرام یہ نہایت ہی مبارک اور باسعادت کانفرنس اور مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی یہ مجلس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوئی، اس کا سہرا مولانا سیالوی صاحب کے سر پہ ہے اور شاہ فرید پارک میں مسجد محمدی کی انتظامیہ کے سر بئی طور ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جلسے منعقد کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اپنی گفتگو اس نقطے سے شروع کرتا ہوں تاکہ چند ضروری باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اس وقت جو اہم نقطہ جہاں سے میں آج اس مجلس میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا عنوان ہے۔ یہ بات غور طلب ہے اور باعث افسوس بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عرصہ دراز سے فرقہ وارانہ سوچ نے دین اور دین کی تعلیمات کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہ تقسیم اتنی گہری اور اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ دو الگ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
اللہ کی بات کو پسند کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اتنا پسند کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور رسول کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے کثرت سے اللہ کی بات کرتے ہوئے سنائی نہیں دیتے۔ توحید ایک گھر کا موضوع بن گئی ہے اور رسالت دوسرے گھر کا موضوع بن گئی ہے، اور ہمارا ذوق، علمی اور دینی ذوق اس طرح تقسیم ہو گیا ہے کہ بعض مسجدوں میں اور بعض جلسوں میں اور بعض مجلسوں میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے اور کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر کوئی کرنے لگے تو بعض طبیعتوں پر یہ بوجھ بن جاتا، انہیں یہ بات ناگوار گزرتی۔ ان کی مجلس میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی مرتبت، آپ کے کمالات، تصرفات، آپ کی شانوں کا ذکر اگر فراوانی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ہو، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہے۔ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں آپ وہ؟ یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملاً، زبان سے نہیں کہیں گے، عملاً ان کی مجلس کی اتنی مناسبت نہیں رہتی، اور ہماری مجلسوں میں یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی توحید کا بیان کر دے، زیادہ دیر توحید کا بیان ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، تو ہماری مجلس کے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ وہ آ گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ گویا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے محبت کرنے والے ذکر توحید کے ساتھ اپنی قلبی اور ذہنی مناسبت زیادہ نہیں رکھتے، اور ذکر توحید سے پیار کرنے والے شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ذہنی اور قلبی موانست اور رغبت اور موافقت محسوس نہیں کرتے۔ نتیجتاً آگے ان کے سامعین، ان کے مقتدی، ان کے نمازی، ان کے پیروکار اسی طرح تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تقسیم محض اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر نہیں، صرف توحید اور رسالت ہی کے نام پر نہیں ہے، یہ تقسیم آگے بڑھی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے عنوانات بانٹ دیے ہیں۔ وہ لوگ، میری مراد ہمارے اپنے نقطہ نظر، مکتب فکر اور مسلک و عقیدہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے اپنے احباب، جنہیں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا عزیز ہے، ان کا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے، عنوان صرف میلاد النبی کا قائم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہوگا، محفل میلاد کی بات ہوگی، میلاد النبی کانفرنس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعین ہو گیا، امتیاز بن گیا۔
وہ لوگ جن کو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بجائے ذکر توحید کے بیان سے زیادہ محبت اور رغبت ہے، وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے تو عنوان سیرت النبی کا قائم کریں گے۔ اگر صرف دو عنوانات کے چناؤ تک بات رہتی تو پھر بھی شاید اتنا نقصان دہ نہ ہوتا، بات اس سے آگے بڑھ گئی اور بڑھ کر یہاں تک جا پہنچی ہے کہ سیرت النبی کا عنوان قائم کرنے والے میلاد النبی کے عنوان کو ہی ناجائز کہنے لگے۔ سیرت النبی کو ماننے والے میلاد النبی کو بدعت اور ناجائز کہنے لگے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انہیں وحشت ہونے لگی اور اس عنوان کے خلاف بولتے۔ اور ہماری حالت کیا ہو گئی؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پیار کرنے والے سیرت النبی کے عنوان سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ سیرت النبی کے عنوان سے پر بعض اوقات تنقید بھی کی جاتی ہے کہ بعض اوقات تنقید کی گئی، اور یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ جو میلاد النبی کی بات کرے فقط وہ سنی، اور جو سیرت النبی کی بات کرے وہ سنی نہیں ہے، وہ ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع کرنے کا اس موضوع سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مولانا سیالوی صاحب نے اور جامع مسجد محمدی کے احباب نے یہ کانفرنس سیرت النبی کے نام سے قائم کی ہے، یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ہیں، یہ ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ماشاء یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، اور اسی یہ اور وہ نے اس امت کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اسی یہ اور وہ نے امت محمدی کی تباہی، امت محمدی کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ ہم یہ اور وہ میں رہے اور دین کے دشمن کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ ہم اب یہ اور وہ کی تقسیم سے ہٹے نہیں ہیں، اور بہت بڑی سازش برطانوی اور مغربی سامراج نے، انگریزوں نے، دین کے دشمنوں نے بہت بڑی سازش کی بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں امت مسلمہ کے خلاف، کہ انہیں اسی یہ اور وہ کی تقسیم میں الجھا دو، ان کی مسجدیں بٹ جائیں، ان کی مسجدیں تقسیم ہو جائیں، ان کے مدرسے تقسیم ہو جائیں، ان کے علماء تقسیم ہو جائیں، ان کے طلباء تقسیم ہو جائیں، ان کے گھر تقسیم ہو جائیں، علاقے محلے تقسیم ہو جائیں، جلسے تقسیم ہو جائیں، دین کے عنوان تقسیم ہو جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ابواب تقسیم ہو جائیں، اور ایسی تقسیم ڈالو کہ قیامت تک اس دھرتی کے بسنے والے مسلمان امت واحدہ کے تصور سے محروم ہو جائیں، یہ ایک امت کبھی نہ بن سکے۔ بہت بڑی گہری اور گھناؤنی سازش کی گئی اسلام کے خلاف، اور سازش بھی کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اس امت میں اختلاف کا موضوع بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو مسلمانوں میں اختلاف کا موضوع بنا دیا۔ کون سی ذات پاک؟ کہ جس سے تعلق ہی فقط عشق والا چاہیے تھا، جس کے اسم پاک پر فقط مر جانا چاہیے تھا، جس کے اسم پاک پر جان و مال سب کچھ لٹا دینا چاہیے تھی، اور جس کے اسم پاک اور جس کے تصور پر عقل کے چراغ بجھا دینے چاہیے تھے، جہاں جس کی دہلیز پر عقل کا نہیں عشق کا سارا کام تھا، جس کے نام پر جان دینی تھی، جان کی بازی لگانی تھی، مر جانا تھا، مٹ جانا تھا، جان و خون کے نذرانے دے دینے تھے، جس کے نام پر اس امت نے اپنی جان کی بازی لگا دینی تھی، اس ذات کو جس سے دل اور روح کے محبت اور عشق کے رشتے استوار ہونے چاہیے تھے، اس ذات پاک کو
اس امت میں اختلاف کا موضوع بنا دیا، مناظروں کا موضوع بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے؟ اس امت کو اس میں الجھا دیا کہ نبی کا میلاد درست ہے یا سیرت درست ہے، میلاد منایا جائے یا سیرت منائی جائے۔ امت کو بانٹ دیا، کچھ کہتے ہیں فقط میلاد ہو، سیرت کی ضرورت نہیں سیرت منانے کی۔ وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، وہ تو ابو جہل و ابو لہب بھی مانتے تھے، بس وہ اسی وقت تک مانتے تھے جب تک آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ وہ اسی وقت تک مانتے تھے جب تک آقا کے اعلان سے ان کے مفادات کو خطرہ نہیں لاحق ہوا تھا۔ وہ اسی وقت تک آقا کو صادق و امین اور صاحب سیرت و کردار مانتے تھے جب تک ان کی سرداریاں اور اجارہ داریاں پیغمبر اسلام کے نعرہ انقلاب سے خطرے میں نہیں پڑی تھی۔ جب ان کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئیں تو پھر تو وہ سیرت کا ماننا بھی گیا اور کردار کا ماننا بھی گیا۔ پھر وہی تھے جو شہر مکہ کے بازاروں اور گلی کوچوں اور چوراہوں میں بیٹھتے تھے اور معاذ اللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام پر پھبکیاں کستے تھے، آقا کا مذاق اڑاتے تھے، اپنی بدبختی کا محرومی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور کبھی جادوگر کہتے، کبھی معاذ اللہ مجنوں کہتے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اس میلاد ماننے والوں نے سیرت النبی کے عنوان سے دوری اختیار کر لی، اور سیرت النبی کا عنوان پسند کرنے والوں نے حضور علیہ السلام کے میلاد کو برا بھلا کہہ دیا۔ معصوم میلاد کسے کہتے ہیں نادانوں؟ یہ بھی نہ سوچا میلاد کیا ہے۔ میلاد ولادت کو کہتے ہیں۔ بولیے کسے کہتے ہیں؟ ولادت باسعادت کو، پیدائش۔ ولادت باسعادت کو عربی زبان میں عام اصطلاح میں مولود اور میلاد کہتے ہیں، مولد بھی کہتے ہیں، ولادت کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، مجلس میلاد کو بھی، محفل میلاد کو بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک سے مراد آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا۔ سیرت النبی ماننے والے دوست جو میلاد النبی کے عنوان کا نادانی میں انکار کرتے، ان کو ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے نصیب ہوتی؟ میلاد نہ ہوتا آقا کا، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہ ہوتی تو آقا کی جو سیرت کی دولت نصیب ہوئی وہ سیرت کہاں سے آتی؟ سیرت تو صدقہ ہے میلاد کا، اس بات کو ذہن نشین کر۔ کیا سیرت طیبہ کیا ہے؟ صدقہ ہے میلاد کا۔ آقا کا میلاد پاک ہوا تو سیرت نصیب ہو گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں تمہارے لیے اسوہ حیات ہے، نمونہ حیات۔ تو نمونہ حیات حضور علیہ السلام میں ہے، تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نمونہ حیات بھی ملا، اسوہ بھی ملا اور سیرت بھی ملی۔ میلاد نہ ہوتا تو سیرت نہ ہوتی۔ سو یہ بات کتنی بے عقلی اور نادانی کی بات ہے کہ سیرت کو مانے اور میلاد کو نہ مانے، سیرت کو مانے اور میلاد کو نہ مانے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہم کو حضور کی ولادت کو انکار تو نہیں کرتے، میلاد نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی نہیں مناتے، تو بھئی سیرت جیسی دولت جس کی ولادت باسعادت سے سیرت پاک جیسی دولت ملی، اور اگر اس کی ولادت پر خوشی نہیں منانی تو خوشی کا موقع زندگی میں اور کہاں؟ اور کائنات میں خوشی کا پھر کوئی
لمحہ، خوشی کا کوئی موقع، خوشی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ اگر آقا کی ولادت پر خوشی نہیں تو پھر کائنات میں خوشی کا وجود ہی کوئی نہیں، پھر ساری خوشیوں پر لعنت ہے۔ اگر آقا کی ولادت پر خوشی نہیں تو ساری خوشیاں جائیں جہنم میں، ساری خوشیاں جائیں جہنم میں۔ ہمیں کسی خوشی سے سروکار ہی نہیں۔ یہ ساری خوشیاں اہل ایمان کو ملی ہیں مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کے صدقے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ تو باد، پہلی بات تو یہ زندہ باد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کو ماننا، میلاد کو نہ ماننا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ اصول کہ سیرت پاک میلاد پاک کا صدقہ ہے۔ میلاد پاک ہوا تو سیرت نصیب ہو گئی، میلاد پاک نہ ہوتا تو سیرت پاک نہ ہوتی۔ سو میلاد پاک کی خوشی نہ ہوئی تو سیرت کی قدر نہ ہوئی۔ ہائے ہائے، اگر میلاد کی خوشی نہ ہوئی تو سیرت کی قدر نہ ہوئی۔ جو میلاد پر خوش نہیں ہے وہ سیرت کا قدردان نہیں، وہ سیرت کا قدردان نہیں۔ اور سیرت کا قدر شناس اور قدردان وہی ہے جو میلاد پہ خوشیاں مناتا پھرتا ہے، جو حضور کے میلاد کی دھوم مناتا پھرتا ہے، جو میلاد پر خوش ہے وہ سیرت مصطفیٰ کا قدردان ہے۔ یہ تو ہے ایک رخ بات کا۔ اب دوسرا رخ، اب ہے آپ سے خطاب۔ پہلی گفتگو تھی ان سے جنہیں آپ وہ کہتے، اب گفتگو ہے ان سے جنہیں وہ کہتے، یعنی جو یہ ہیں اب یہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات وہ کو سنائی، یہ آپ کا یہ اور وہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ سیرت النبی کے عنوان سے محبت اور میلاد کے عنوان سے دوری، نفرت، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے تو جو شخص میلاد پاک کو نہیں مانتا وہ سیرت مصطفیٰ کو مان ہی نہیں سکتا، اور جو میلاد پاک پر خوشی نہیں مناتا وہ سیرت مصطفیٰ کی قدردانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو میلاد کا صدقہ سیرت ہے۔ اب ریورس آ جائیے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے، میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں، اور اگر ہمارے ہاں کوئی سیرت النبی کی بات کر دے تو کہتے ہیں یہ تو ان کی بات، یہ تو کوئی وہ آ گیا ہے، ہمارا کیا کام سیرت النبی سے؟ ارے نادانو، کچھ تھوڑا سوجھ بوجھ عقل اور دانش سے کام لیا ہوتا۔ جس طرح سیرت صدقہ ہے میلاد کا، اب اسی طرح سمجھ لیں کہ میلاد کا سیرت سے تعلق کیا ہے۔ میلاد مانو اور سیرت کا عنوان نہ مانو، یہ اس طرح نادانی ہے کہ میلاد ہوا ہی سیرت کی خاطر ہے، میلاد ہوا ہی سیرت کی خاطر ہے۔ اگر سیرت نہ دینی ہوتی تو میلاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء مولانا نعرہ صاحب منصف مزاج آدمی لگتے ہیں۔ اگر سیرت پاک عطا نہ کرنی ہوتی تو میلاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ آقا کے میلاد کی دنیا میں ضرورت، آقا کی ولادت باسعادت کی دنیا میں ضرورت نہ تھی۔ آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہی اس لیے کہ یہ محبوب آئے اور کائنات کو سیرت کا سبق عطا ہو، دنیا کو سیرت نصیب ہو۔ تو حضور کی ولادت کا مقصد سیرت ہے، تو سیرت میلاد کا صدقہ ہے، اور میلاد سیرت کا سبب ہے۔ میلاد سیرت کا سبب ہے، سیرت میلاد کا مقصد ہے، سیرت میلاد کا مقصد ہے اور سیرت میلاد کا صدقہ ہے۔ دو باتیں، سیرت میلاد کا مقصد ہے، یہ سبق آپ کے لیے ہے۔
میلاد النبی منانے والوں کے لیے سبق ہے کہ سیرت میلاد کا مقصد ہے، میلاد پاک ذریعہ بنا سیرت طیبہ کی نعمت کے عطا ہونے۔ اب ذریعہ اور مقصد میں کیا فرق ہے؟ جیسے سیڑھی اور چھت میں، جو تعلق سیڑھی اور چھت میں ہے، جو میلاد مانتے ہیں اور سیرت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ان کی مثال اس طرح ہو گئی جو میلاد، دیکھو نا، میں نے ابھی خود اس سال میلاد نامہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ پورے پاکستان میں تقسیم ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے نور پاک کی تخلیق سے لے کر 12 ربیع الاول کو آقا کے میلاد پاک تک، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آقا کی تشریف آوری تک، نور کی تخلیق سے ولادت تک کا جو سفر تھا، اس سفر کو بیان کیا ہے میں نے ایک رسالے میں۔ میلاد نامہ ہے وہ، میرے اپنے قلب اور روح کا اندر کے جذبات کی ایک تسکین تھی، ایک ذوق تھا، پورا کیا، وہ میرا ذوق ہے۔ اور ہم تو صبح و شام ربیع اول میں جتنا میلاد منہاج القرآن میں منایا جاتا ہے، اتنا کراچی سے پشاور تک کہیں نہیں منایا جاتا۔ اور وہ لوگ اللہ اکبر، اور وہ لوگ جو تحریک منہاج القرآن کی نسبت طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتے ہیں، ہمارے بعض بھائی طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتے ہیں منہاج القرآن کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ میری اس بات پہ توجہ کریں کہ میلاد مصطفیٰ جتنے ذوق و شوق سے، محبت سے، دھوم دھام سے، تسلسل سے، اور جس رنگ اور ڈھنگ سے منہاج القرآن میں منایا جاتا ہے، اس انداز سے کراچی سے پشاور تک نہیں منایا جاتا۔ کسی کو شک ہو تو ربیع الاول کا یہ مہینہ تو گزر گیا، اگلا سال آئے گا، خود آ کے دیکھ لو کہ بات درست ہے یا غلط۔ منہاج القرآن کی جامعہ کے طلباء ہر رات مشل بردار، چراغ اٹھائے ہوئے مشل بردار جلوس میلاد مصطفیٰ کے نکالتے ہیں۔ پاکستان کے ہے کسی مدرسے کا یہ عالم؟ بولیے، بتائیے، سنیوں کا کوئی ایک مدرسہ بتا دیں جس مدرسہ کے طلباء اپنے دارالعلوم اور اپنی جامعہ میں ربیع الاول کی پہلی جتنی راتیں ہیں ساری، ہر رات میں حضور کے میلاد پاک کے مشل بردار جلوس نکالتے ہیں۔ یہ رنگ صرف منہاج القرآن کے طلباء کو نصیب ہوا ہے۔ پھر میلاد پاک کے، اور جب یہ جلوس نکالتے ہیں تو یہ دیوانے، یہ طلباء اکثر ان میں ننگے پاؤں حضور کے میلاد کا جلوس نکالتے ہیں۔ اور پھر جتنے چراغاں ہوتے ہیں میلاد پاک کے دنوں میں، اور جتنی گلپاشیاں ہوتی ہیں، اور کمرے کمرے میں ہاسٹلز کے اندر منہاج القرآن کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، اور پورے پاکستان میں جتنی کثرت سے محافل میلاد منہاج القرآن کی تنظیمات نے منائی ہیں، میں اللہ پاک کی نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اور اس بات میں مجھے کوئی بات کرنے میں باک نہیں کہ پاکستان کی کسی تنظیم، کسی جماعت اور کوئی ادارہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا جتنی کثرت سے میلاد پاک آقا دو جہاں کا منہاج القرآن کی تنظیمات نے منایا، شاید باقی ساری جماعتیں مل کر بھی نہ منا سکیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور صرف یہاں نہیں، پاکستان میں نہیں، یورپ میں، عرب میں، عجم میں، لندن میں، ڈنمارک میں بین الاقوامی سطح کے پروگرام صرف منہاج القرآن کے تحت میلاد مصطفیٰ کے ہوئے۔ کوئی ایک بتا دیں مجھے۔ باتیں کرنا، مسلک کا ڈھنڈورا پیٹنا، نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا، عمل سے ثابت کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے اندر ادارہ منہاج القرآن کے تحت پورے عالم اسلام کا نمائندہ محفل میلاد کا پروگرام ہوا۔ اس میں لیبیا کے لوگ بھی منہاج القرآن میں شریک ہو کے میلاد پاک منایا، سوڈان کے لوگ، عراق کے لوگ، ترکی کے لوگ، خدا جانے مجھے اب نام یاد نہیں، کس کس دنیا اسلام کے ملک کی جماعتیں آئیں، اور انہوں نے سب نے منہاج القرآن کے تحت ایک عالمی سطح کا میلاد پاک منایا۔ اس کا ویڈیو کیسٹ ہے، کبھی دیکھیں۔ اور ہر کوئی اپنے رنگ کے ساتھ
حضور کے میلاد کی نعتیں پڑھ رہا ہے ویڈیو کیسٹ, ایمان تازہ ہوتا. نے کہا یہ بات عجیب رنگ ہے. یہ منہاج القرآن کا عالم. ابھی میں خود آپ کو معلوم ہے کہ یہاں میلاد النبی کر کے دوبارہ لندن گیا تھا, 15-20 دن آئے ہوئے تھے واپس. اور یورپ کی سب سے بڑی مسجد جو ریجنٹ پارک ہے لندن کی, وہ عربوں کی مسجد ہے, اس میں سعودی اور مصری لوگوں کا زیادہ تر نظم و نسق ہوتا ہے. بحمداللہ یورپ کا سب سے بڑا اجتماع میلاد مصطفیٰ کانفرنس منہاج القرآن کے تحت وہاں منایا گیا, اور صلاۃ و سلام ہوا کھڑے ہو کر اس مسجد میں. اور عرب علماء اور ائمہ جن کے پیچھے ہمارے یار لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا. مفت کی دوریاں بعض لوگوں نے پیدا کر دی ہیں. بھائی ایک دوسرے کے قریب تو ہو کر دیکھو. اندر سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں, مگر اسی یار کی محبت کی چنگاریاں جل رہی. اندر کی کیفیتیں بڑی ایک جیسی, مگر محض ہم نے خیریتیں بنا لی, دوریاں بنا لی. خیر یہ نکتہ سمجھا رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مگر یہ تو بات ہے وہ کہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ سیرت صدقہ ہے میلاد کا. اور دوسری بات کیا, آپ کے لیے سبق, آپ کے لیے سیرت مقصد ہے میلاد کا. اب یہ جملہ دہرائیے, کیا سیرت مقصد ہے میلاد, سیرت مقصد ہے میلاد کا. اور اب ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, حضور کی ولادت ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد, ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد آقا کا میلاد, اور آقا کے میلاد کا مقصد سیرت مصطفیٰ. ساری کائنات کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ محبوب نے آنا تھا, محبوب کی ولادت کی خاطر بزم کائنات کو سجایا گیا. تو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ولادت مصطفیٰ تھا, اور ولادت مصطفیٰ کا مقصد سیرت مصطفیٰ. اس لیے ولادت ہوئی کہ انسانیت کو سیرت عطا فرمائی جائے, تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ سیرت کے نور سے اور سیرت کی روشنی سے ہدایت پہ چل پڑیں. لہٰذا آپ اگر کہیں جی ہم میلاد مناتے ہیں اور سیرت نہیں مناتے, کتنی نادانی کی بات ہے. اور اس کو ایک اور رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ارے نادانو, میلاد منانے والوں اور ادھر سیرت منانے والوں دونوں کو کہہ رہا ہوں, اور ہم تو چونکہ دونوں کو مانتے ہیں. منہاج القرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہاں میلاد اور سیرت جدا نہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میلاد و سیرت یکجا ہے. منہاج القرآن وہ جگہ ہے جہاں میلاد اور سیرت یکجا ہے. اور اس کی دلیل یہ کہ آپ پاکستان میں دیکھیں, ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے ہم خیال لوگ ہیں, میلاد مصطفیٰ منانے والے, حالت یہ ہو چکی ہے کہ سیرت النبی کانفرنس کا نام رکھنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا. سارے پاکستان میں علماء کرام موجود ہیں, بات درست ہے یہ غلط؟ سیرت النبی کے عنوان سے اشتہار چھاپنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا, اور اگر مسجد میں کوئی لگا جائے تو شاید پھاڑ ہی دیں. اور دوسروں کی سن لو, ان کے ہاں میلاد مصطفیٰ کانفرنس, میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا کوئی اشتہار لگا دے, کھورچ کے دیواری توڑنی پڑے تو توڑ دیں گے. جرت کوئی نہیں کرے گا ان میں کوئی میلاد کی بات کر دے, اتنی دوری ہے. مگر یہ واحد وہ مشن ہے کہ جہاں 2 مہینے میلاد کی دھوم ہوئی, آج سیرت مصطفیٰ کی دھوم ہو رہی ہے. یہاں میلاد بھی ہے, یہاں سیرت بھی ہے. کیوں؟ اس کو سنیے, میلاد محبت کے لیے ہے, سیرت عمل کے لیے. اگلی بات سمجھیں, میلاد محبت کے لیے ہے, سیرت عمل کے لیے ہے. جو چاہے کہ محبت کے چراغ جلیں وہ میلاد منائے. یہ نسخہ سمجھا رہا ہوں. طبیب ہوتے ہیں نا, طبیب کچھ صدری نسخے دیتے ہیں, صدری نسخے دیتے ہیں, پکی بات سمجھاتے ہیں. یہ وہ نسخہ سمجھا رہا ہوں, نسخے کی بات. جو چاہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت سینے اور دل میں پیدا ہو, وہ کثرت سے میلاد کی محفلیں کیا کرے. میلاد کی محفلوں سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دولت نصیب ہوگی. اور جو چاہے کہ عمل میں اصلاح ہو وہ سیرت پاک سے تعلق جوڑا کرے. عمل کی اصلاح سیرت طیبہ سے ہے اور محبت کے چراغ کا جلنا میلاد پاک سے ہے. اور ایمان کا تعلق محبت اور عمل دونوں سے ہے. اور کیسا تعلق ہے کہ محبت ہو اور عمل نہ ہو، محبت ہو اور عمل نہ ہو تو ایمان ہے مگر ناقص. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اس بات کو سمجھ لیں، مگر عمل نہ ہو تو بندہ مسلمان ہے مگر ناقص، ایمان ہے مگر ناقص. اس کا ایمان عمل کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا. ہے صحیح ایمان مگر ناقص. اور اس کے برعکس عمل ہو اور آقا کی محبت نہ ہو، عمل ہو اور آقا کی محبت نہ ہو تو سرے سے ایمان کی جڑ ہی نہیں. ایمان کی جڑ ہی نہیں ہے، سرے سے ایمان کا وجود ہی نہیں. عمل بے شک پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ اٹھائے پھرے، عمل کے پہاڑ اٹھائے پھرے، مگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو میں تنے اور شاخوں کی باتیں نہیں کر رہا، سرے سے ایمان کی جڑ ہی نہیں ہے، بیج ہی نہیں ہے ایمان. تو آقا کی محبت ایمان کا بیج ہے، ایمان کی جڑ ہے، ایمان کا تنا ہے. بیج، جڑ اور تنا درخت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کتنوں میں؟ 2 حصوں میں. 2 بیج، جڑ اور تنا، اور تنے کے بعد آگے شاخیں، پھل اور پھول. شاخیں، پتے اور پھول کہہ لیجئے. ایک بیج اور جڑ اور تنا، اس کو ایک حصہ لیتے ہیں، اور تنے کے بعد شاخیں، پھر ان پر پتے اور ساتھ پھل، اس کو دوسرا حصہ لیتے ہیں. پہلا حصہ محبت مصطفیٰ ہے، دوسرا حصہ عمل سیرت مصطفیٰ، عمل ہے. اگر آقا دو جہاں کی محبت نہیں تو بیج ہی نہیں درخت کا، جڑ ہی نہیں، تنا ہی نہیں. جب بیج ہی نہیں تو جڑ کہاں سے آئے گی، اور جڑ ہی نہیں تو تنا کہاں سے آئے گا، اور جب تنا نہیں تو شاخیں کس پر نکلیں گی، اور شاخیں نہیں، پتے کہاں آئیں گے، پھول ہی پھل کہاں آئیں گے. تو سن لیجئے اہل ایمان، جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، اس کے پاس ایمان کا درخت ہی نہیں ہے سرے سے. اور جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے مگر عمل نہیں، عمل کم ہے، گناہگار ہے، عمل نہیں، عمل کی کمی ہے، تو اس کا درخت تو ہے ایمان کا مگر شاخیں نہیں ہیں، پھل نہیں ہے، پتے نہیں ہیں، جلا سڑا ہوا درخت ہے، سایہ نہیں. درخت کھڑا ہوا ہے مگر بے سایہ درخت ہے، درخت ہے مگر بے پھل درخت ہے. تو جس درخت کا پھل نہ ہو اس سے کیا لینا، جس درخت کا پھل نہ ہو کیا فائدہ اس کا. جس درخت کا سایہ نہ ہو، کوئی آ کے بیٹھتا ہے نیچے؟ ہر کوئی سایہ دار درخت دیکھتا ہے، ہر کوئی. تو دوستو درخت تو ہے مگر نفع اس درخت کا تب ہوگا کہ اگر اس کا سایہ ہو، اس کا پھل ہو، اس کے پھول ہوں. تو انسان کامل ایمان تب پیدا کرتا ہے اپنے اندر کہ جب محبت مصطفیٰ کی دولت بھی ہو اور عمل صالح یعنی سیرت مصطفیٰ کی اتباع کی دولت بھی ہو، اطاعت کی دولت بھی ہو. اور جس نے خالی اطاعت کا دعویٰ کیا اور محبت مصطفیٰ کی نفی کی، اس کے پاس ایمان کا وجود ہی نہیں. اور جس نے خالی محبت مصطفیٰ کی بات کی، عمل کی نفی کی، یا عمل اس کے پاس نہ تھا، تو اس کے ہاں ایمان کا درخت تو ہے مگر بے پھل ہے، بے سایہ ہے، بے نفع ہے. اب دونوں کا تعلق سمجھ گئے نا؟ تو میں سمجھا رہا تھا کہ اگر محبت چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے میلاد کے محفل کا کثرت سے منانا حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرتا ہے.
اگر عمل میں اصلاح چاہتے ہو کہ عمل میں اصلاح ہو اور عمل کے اندر اطاعت اور اتباع پیدا ہو اور تقوی اور طہارت اور صالحیت پیدا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننا، سیرت پاک کو پڑھنا اور سیرت پاک کو جاننا از حد لازم ہے۔ سیرت پاک جانے بغیر اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور میلاد پاک اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان آپ کے دل کی زمین میں جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ اس لیے جسے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی ضرورت ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ وہ میلاد اور سیرت دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ میلاد اور سیرت دونوں کو یکجا کریں، دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا جہالت۔ اب آپ اسلام کی تاریخ کو اوپر سے پڑھیں، یہ جھگڑے میلاد اور سیرت میں کب سے پیدا ہوئے؟ جب انگریز مسلمانوں کے ایمان کا آشیانہ جلانے کی خاطر، مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی خاطر، امت مسلمہ کو برباد کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کے اجتماعی جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خاطر اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو مسلمانوں میں جھگڑوں اور مناظروں کا موضوع بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ یہ نقطہ سمجھاتا، یہ بات توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ منہاج القرآن کی تحریک کے لوگ بھی اس نقطے کو سمجھیں، بڑے کام کی بات، تربیت کی بات، جملہ شرکاء بھی اور اہل اسلام ساروں کے لیے عمومی ہدایت کی بات۔ ایک بنیادی نقطہ پہلے سمجھ لیں، وہ یہ کہ محبت کی ایک علامت ہے، عشق و محبت کی ایک علامت ہے، اور وہ کیا کہ جس سے محبت ہو اس کے معاملوں کو عقل سے نہیں سوچا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جس سے محبت ہو اس کے معاملوں کو عقل سے نہیں ناپتے تولتے، چونکہ عقل اور محبت میں ازل کا بیر ہے، عقل اور محبت میں بیر ہے۔ عقل محبت کی راہ پر چل ہی نہیں سکتی اور محبت عقل کی بات مان ہی نہیں سکتی۔ علامہ اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ نمرود نے آگ جلا دی، ابراہیم علیہ السلام عشق کے آئینہ دار، عشق الہی کے پیکر، وہ کھڑے کودنے کے لیے کہا۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ عشق نے بغیر سوچے آگ میں چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ عقل چھت پر کھڑی ہے، سوچ رہی ہے، وہ 10 من لکڑی جل گئی، عقل سوچ رہی 10 من لکڑی جل گئی، عشق کہتا ہے باویں 100 من جل جائے۔ ہائے جب عشق کہتا ہے جب عاشقوں کا کام ہی جل جانا ہے تو پروانہ کبھی جلنے سے ڈرتا ہے؟ ہائے ہائے، پروانہ کبھی جلنے سے ڈرتا ہے؟ تو عشق کہتا ہے عقل میں پروانہ ہوں، مجھے جلنے سے ڈراتی ہے، میرا تو جینا ہی جل کے مر جانا ہے، میرا تو جینا ہی جل کے مر جانا ہے، جب تک میں جلا نہیں مجھے جینے کا مزہ ہی نہیں آیا، مجھے تو جینے کا مزہ ہی تب آئے گا جب پر جل جائیں گے۔ تو عشق کے سوچنے کے انداز اور عقل کے سوچنے کے انداز، عقل سوچتی ہے 10 من لکڑی جل گئی، بھانبڑ مچ گیا، دور دور تک جو گزر رہا ہے جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، جو گرے گا خاک ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، سو اس میں چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، لگا دی تو کیا ہوگا، پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، گھر بار کا کیا ہوگا، تبلیغ کا کیا بنے گا۔ عقل 100 باتیں سجا رہی ہے، تبلیغ کا کیا بنے گا، عقل 100 باتیں سجا رہی ہے۔ بھائی یہ تبلیغ سے مراد تبلیغ لے رہا ہوں، آپ والی تبلیغ نہیں ہے جس پر آپ خوش ہو گئے۔ ہمارے لوگ بڑے مست الست لوگ ہوتے ہیں، ہر بات کو اشاروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
عقل یہ سوچتی جل گئی تو تبلیغ کا فریضہ انجام کون دے گا، گھر بار کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا معاملہ کیا ہوگا، یہ خودکشی نہ ہو جائے، عقل سجاتی تو عقل 100 سوچوں میں ڈالتی ہے، عقل 100 سوچوں میں ڈالتی ہے، عشق 100 سوچوں کی ایک ہی سوچ، عشق کہتا ہے میں تو پیدا ہی جلنے کے لیے ہوا، جل جا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق دوستو، عشق اور محبت اگر عقل اگر سوچنے لگے تو سمجھے پختہ ہو گئی ہے، عقل اگر سوچنے لگے تو سمجھے پختہ ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، اور محبت سوچنے لگے تو سمجھے نابالغ ہے، محبت سوچنے لگے تو سمجھے ناپختہ ہے، عقل سوچے تو پکی ہے، محبت سوچے تو کچی ہے، عقل سوچے تو پکی ہے، عقل سوچے تو پکی ہے، محبت سوچے تو کچی ہے، ان کے تقاضے مختلف متضاد ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں محبت ہو وہاں عقل کو نہیں جانے دیتے، اور جہاں عقل ڈیرا ڈال لے وہاں محبت نہیں رہتی، جہاں عقل ڈیرا ڈال لے وہاں محبت۔ اب میں ہر بات سمجھاتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ کوئی بات سمجھ کے بغیر رہ گئی۔ آپ چھوٹے بچے، آپ کے بچہ بیٹا بیٹی چھوٹا، سال 1.5 سال کا لے لیں، چلنے پھرنے قابل ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو گود میں لیتے ہیں، وہ سیدھا ہاتھ آپ کی داڑھی کو مارتا ہے، داڑھی کھینچتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان سے کہیے، علماء بیٹھے ہیں، اس بچے سے پیار کے باعث وہ اگر داڑھی کے بال ہی کیوں نہ کھینچ رہا ہو، آپ 100 بار خود داڑھی اس کے آگے نہیں کرتے، نہیں کرتے اس کے آگے داڑھی؟ بولیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، اور وہ بال کھینچتا ہے۔ اچھا، وہ پھر ہاتھ مارے گا آپ کی ٹوپی پر، آپ کی ٹوپی کھینچ کے نیچے گرا دے گا، کھیلے گا آپ کی ٹوپی سے، آپ پھر سر پہ ٹوپی رکھیں گے، پھر اس کے آگے سر کریں گے، چھوٹا بچہ پیارا لگ رہا ہے، وہ پھر ٹوپی کھینچ کے زمین پہ گرا دے گا، گرائے گا نا۔ اب دونوں کام یہ آپ نے کروائے یا نہیں کروائے؟ جی کروائے۔ اب اگلی بات، یہی کام آپ کا، مولانا چشتی صاحب بیٹھے ہیں، یہی داڑھی کھینچنے کا، ٹوپی گرانے کا کام مولانا نارا صاحب اگر کر دیں تو ڈنڈوں سے ان کا کرکش کر دیں، پکڑ کے مار مار کے برکس نکال دیں ان کا۔ کوئی اجازت دیتا ہے کسی اور کو کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچ لو، بال کھینچ لو؟ کوئی اجازت دیتا ہے میری ٹوپی گرا لو؟ یہاں کوئی ٹوپی گرا دے اور داڑھی پکڑ لے، مقدمہ ہو جائے، فساد مچ جائے۔ وہاں 100 بار خود سر نیچے کرتے ہیں، ٹوپی گروا رہے ہیں، داڑھی کے بال نچوا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں محبت ہے وہاں عقل کا کام کوئی نہیں، اور جہاں عقل ہے وہاں محبت کا کام کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بچے کی ساری باتیں اس لیے گوا رہے ہیں کہ محبت ہے، اور خود داڑھی اور ٹوپی اس کے آگے کیے جا رہے ہیں۔ محبت جو ہوئی، اور جہاں محبت کا رشتہ نہیں، عقل کا رشتہ ہے، وہاں جرت نہیں کسی کو ہاتھ ڈال سکے، آپ نہیں ڈالنے دیتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ محبت اور عقل کی دو الگ الگ ذاتیں ہیں، اکٹھی جمع نہیں ہوتی، اکٹھی جمع۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عقل کا دھندا نہیں ہوتا، جہاں عقل کا دھندا ہوتا ہے وہاں محبت نہیں رہتی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ محبت سبمیشن چاہتی ہے، محبت قربانی چاہتی ہے، عقل قربانی کے قریب نہیں جاتی۔ اگر مجنو کو عقل آ جاتی تو لیلا لیلا کرتے پھرتا، کرتا لیلا لیلا؟ سردیوں میں ننگے پاؤں، ننگا بدن، نہ دھوپ کی خبر، نہ رات کی خبر، نہ ٹھنڈک کی خبر، نہ سردی کی، نہ گرمی کی، ہے خبر؟ یعنی مجنو ایک حکایت ہے، مجنو دوڑا جا رہا ہے لیلا کی تلاش میں،
ایک جنگل ہے، صحرا ہے، لیلا 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 کرتے دوڑ رہا ہے. ہمارے جیسا کوئی شخص ایک نماز کھڑا پڑھ رہا ہے، ہمارے جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے. مجنو سامنے سے گزر گیا لیلا لیلا کرتا ہوا. اس نے اس کو پکڑ لیا سلام پھیر کے. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، میری نماز توڑ دی، میرے آگے سے گزر گئے ہو. مجنو نے کہا کیا کیا واقعہ ہوا، کیسے توڑ دی نماز؟ اس نے کہا میرے آگے سے گزر گئے ہو، میرے آگے سے گزر گئے ہو. مجنو نے کہا اچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا. اچھا رب کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آگے سے گزرا تو تم نے مجھے دیکھ لیا؟ ہائے ہائے، تو رب کی تلاش میں تھا، تو رب کی تلاش میں تھا، تو نے مجھے دیکھ لیا. میں لیلا کی تلاش میں تھا، میں تو تمہیں نہیں دیکھ سکا، میں تو نہیں دیکھ سکا. میں لیلا کی تلاش میں اتنا بے خبر تھا کہ ہوش نہ تھا کہ کون پڑھ رہا ہے نماز اور کون نہیں. اور تو رب کی تلاش میں اتنا باخبر تھا کہ دیکھ رہا ہے کون آگے سے گزر رہا ہے کون نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم رب کی تلاش کرتے ہیں عقل سے. نماز پڑھتے ہیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. تیری نماز بے سرور. اب ہم یوں بات کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، بھئی اپنی بات کرتے ہیں. میری نماز بے سرور، میرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. ہم رب کی بھی تلاش کرتے ہیں عقل کے ساتھ، اس لیے نہیں ملتا. ہائے 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 ہائے. یہ بھی نکتہ سمجھا دو. کہتے ہیں جی زندگی گزر گئی رب رب کرتے ہوئے، رب نہیں ملا. نمازیں پڑھی، تلاوتیں کی، تہجد پڑھے، ذکر کیا، اتنی محنتیں کی زندگی، مگر رب نہیں ملا. وہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم تلاش کرتے ہیں عقل سے. وہ ملتا ہے انہیں جو تلاش کرتے ہیں عشق سے، جو تلاش کرتے ہیں عشق سے. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. اللہ رسول کو پانا ہو نا تو عقل کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، مجنو بن کے جاتے ہیں. کیا بن کے جاتے ہیں؟ مجنو. اور پھر مجنو کیسے کب ملتا ہے؟ پھر اگر وہ برتن بھی توڑ دینا لیلا تو چونکہ عقل کو چھٹی جو دے دی، عقل کو فارغ جو کر دیا ہے، وہ برتن بھی توڑ دے تب بھی مجنو ناچتا ہے خوشی سے. یہ واقعہ سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟ اگر تو زیادہ نے نہیں سنا پھر سناتا ہوں، اگر زیادہ نے سنا ہے تو پھر نہیں سناتا. کتنوں نے نہیں سنا یہ واقعہ؟ اس کا مطلب ہے سارے ہی سننی ہیں. ماشاءاللہ. یہ واقعہ یوں ہے، اور یہ واقعہ حوالہ دے دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یوں ہی قصہ سنا گئے قادری صاحب. نہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. کس نے؟ حضرت بابا فرید. ہم یوں ہی قصے کہانیاں نہ پڑھا کرتے ہیں نہ سنایا کرتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ، اور اسرار الاولیاء کتاب ہے ان کی جس میں آپ نے بیان کیا، اور بھی بزرگوں نے نقل کیا اس کو. لیلا بیمار ہو گئی، مجنو نے اپنا خون دیا، صحت یاب ہو گئی. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ جب وہ صحت یاب ہو گئی تو اس نے صدقہ خیرات کیا، چاول کھانا سب کچھ جو کچھ بھی پکانا تھا پکائے تقسیم کے لیے. منادی کرائی، اس گاؤں کے شہر کے جو فقیر منگتے لوگ تھے اپنے اپنے کاسے پیالے لے کر آ گئے، قطار میں لگ گئے. لیلا اپنے ہاتھ سے کھڑی چاول بانٹ رہی ہے، کھانا زردہ جو کچھ بھی ہے بانٹ رہی. اس قطار میں شہر کے سارے منگتے کھڑے ہیں، ان میں آ کے مجنو بھی کھڑا ہو گیا ہے. مجنو بھی کھڑا ہو گیا. ہر کوئی آگے آتا رہا، اس کے پیالے میں لیلا خیرات چاول کھانا جو بھی تھا بھر بھر کے بیچتی رہی، پیالہ بھر بھر کے لوٹاتی رہی. قطار چلتی رہی. پھر مجنو کی باری آ گئی. مجنو نے بھی پیالہ آگے کیا، لیلا نے پہچان لیا مجنو کا پیالہ ہے. اس نے پہچان لیا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہچان بھی ہوتی ہے.
جو محبت ہوتی ہے وہاں پہچان بھی ہوتی ہے. محبت کے بغیر فقط جان ہوتی ہے، جاننا ہوتا ہے. محبت کے بغیر فقط جاننا ہوتا ہے، پہچاننا نہیں ہوتا. محبت کے بغیر لوگ جانتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، جانتے مگر پہچانتے نہیں. پہچان محبت سے آتی ہے، پہچان کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. یہ بھی سن لو، پہچان کتابیں پڑھنے سے پہچان عشق اور محبت کی ضربوں سے آتی ہے. پہچان لیا، ڈال دیا کھانا چاول خیرات باننے، وہ جب سامنے پہچانا ہر ایک کو ڈالتی رہی. جب مجنو کی باری آئی پیالہ پہچان کے ہاتھ مارا، اوندا پیالہ نیچے جا گرا، ٹکڑے ہو گیا. مجنو کو خیرات نہ دی. مجنو نے پیالے کے ٹکڑے اٹھا لیے، چوم کے آنکھوں سے لگائے اور خوشی سے ناچنے لگا. خوشی سے ناچنے لگا. واہ واہ واہ. لوگوں نے پکڑ لیا مجنو کو. اس نے کہا پاگل پاگل ہو گئے ہو، بڑی بس میں تمہاری اتنی بے عزتی کر دی لیلا نے. تمہارا پیالہ توڑ دیا، خیرات بھی نہیں دی. سارے جہان کو خیرات دی، صرف تمہارا پیالہ توڑا، تمہیں خیرات نہیں دی. بجائے اس کے کہ شرم سے کہیں نکل جاتے اور روتے، خوشی میں ناچ رہے اور پیالے کے ٹکڑے چومتے. مجنو کہنے لگا پاگل میں نہیں تم ہو، پاگل میں نہیں تم ہو. اس نے پوچھا کیوں ناچتے ہو خوشی؟ اس لیے ناچتا ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا. ہائے ہائے، یہ نگاہ میرے ہی پیالے کے توڑنے پر کیوں پڑی؟ تو اوروں سے کچھ فرق کیا نا میرے ساتھ. ساروں کو خیرات دی، تنہا میرا پیالہ توڑا. تو اوروں سے مختلف جانا نا، تو یہی پہچان پہ جانا ہے. اسی پہچان پہ ناچ رہا ہوں، اسی پہچان پہ ناچ رہا ہوں کہ مجھے اوروں سے جدا سمجھا ہے، اوروں سے اوروں جیسا نہیں سمجھا، جدا سمجھا ہے. اوروں جیسا نہیں سمجھا، جدا سمجھا. اس لیے خوشی سے ناچ رہا ہوں. تو جب انسان محبت سے تعلق استوار کرتا ہے تو عقل کے سارے گورکھ دھندے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جہاں محبت ہو وہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جہاں عقل اپنا کام کرے وہاں محبت نہیں رہتی. اب یہ بات سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے اہل ایمان کی، مسلمانوں کی نسبت عقلی سے بڑھ کر قلبی اور عشقی تھی. ایمان چاہتا ہے کہ آقا سے محبت اور عشق کا تعلق ہو، کیونکہ عقل تو مانتی نہیں. چونکہ ایمان کہتے ہی بن دیکھے ماننے کو ہے. ایمان کسے کہتے ہیں بولیے؟ بن دیکھے ماننا. کسے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے ماننا. تو بتائیے عقل بن دیکھے مانتی ہے یا محبت بن دیکھے مانتی؟ عقل مانتی ہے بن دیکھے؟ مانتی؟ 100 جتن کریں عقل کہے گی میں نہ مانوں. جب تک دیکھ نہ لوں کیسے مانوں؟ جب تک دیکھ نہ لوں کیسے مانوں؟ اور محبت بن دیکھے علامتوں سے بھی مان لیتی. محبت بن دیکھے مانتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے مسلمان کا تعلق عشق و محبت کا تھا، عقل کا نہیں. عقل تابع تھی محبت کے. اس محبت کے تعلق کے پھر عقل تابع تھی. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عقل تھی، تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عقل تھی، مگر آقا سے نسبت استوار کرنے کے لیے محبت تھی. بن دیکھے محبت اور عشق کرنا تھا. جس ذات پاک سے بن دیکھے پیار کرنا تھا اس کو مناظروں کا موضوع بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مسلمانوں کو یہ موضوع دے دیا بھئی تم آپس میں مناظرے کرو. کوئی کہے علم تھا، کوئی کہے نہیں تھا. کوئی کہے علم تھا، کوئی کہے نہیں تھا. کوئی کہے نور تھے، کوئی کہے نہیں بشر تھے. کوئی کہے حاضر و ناظر ہیں، دوسرا کہے نہیں. کوئی کہے طاقت اور تصرف تھا، کوئی کہے نہیں. کوئی کہے ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، دوسرا کہے نہیں سنتے. کوئی کہے میلاد ہونا چاہیے، دوسرا کہے نہیں. الغرض سارے جھگڑے
آقا کی ذات کی نسبت قائم کر دی. یہ چال چلی دین کے دشمنوں نے، سامراج نے. اور اس فتنے سے پہلے اسلام کی 1000 سال کی جو تاریخ تھی اور 1100 سال کی تاریخ تھی، اس میں ایسے مناظرے نہیں تھے. اسلام کی پوری تاریخ میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر نور و بشر کا مناظرہ کبھی نہیں ہوا. یہ اب 150 سال سے شروع ہوئے. اسلام کی پوری تاریخ میں آقا دو جہاں کے وسیلہ کا انکار، وسیلہ ہے یا نہیں مناظرہ کبھی نہیں ہوا. آقا حاضر و ناظر ہیں یا نہیں مناظرہ، نور و بشر ہیں مناظرہ نہیں ہوا. علم ہے یا نہیں مناظرہ. چھوٹے موٹے اختلافات علمی دائرے میں تب بھی تھے، مگر ذات مصطفیٰ کو علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، مجددین نے، مجتہدین نے، مفسرین نے، اکابر نے، اسلاف نے ذات مصطفیٰ کو اپنے مناظروں کا موضوع کبھی نہیں بنایا تھا. ہر کوئی مانتا تھا، ہر کوئی جو سیرت مصطفیٰ پہ لکھ رہا ہے وہ لکھ تو سیرت پہ رہا ہے، مگر میلاد کو وہ بھی مانتا. آقا کے علم کا انکار کبھی نہ تھا. حاضر و ناظر کے موضوع پر جھگڑے، ہر کوئی آقا دو جہاں کی روحانیت کو ساری کائنات میں جاری و ساری مانتا. ان موضوعات پر علمی فرق، اختلاف علمی دائروں میں چھوٹے موٹے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کبھی اس طرح کا انکار اور اس طرح کا اختلاف اور اس طرح کا مناظرہ نہ تھا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا. اور اختلاف مناظرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ ایک فضیلت کا انکار کر دیں، ایک فضیلت کا انکار کر دیں. یعنی حضور علیہ السلام کا علم پاک ہر کوئی اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مانتا تھا. اس طرح کی بحث کبھی کسی نے نہ کی تھی کہ فلاں چیز علم نہ تھا، اختیار نہ تھا، میلاد نہیں کرنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اس طرح کے بحث سے جھگڑے کبھی نہ تھے. علمی فرق اہل علم کے لیے تھے، عوام تک نہیں پہنچائے گئے تھے. بھئی یا رسول اللہ ہر کوئی کہتا تھا. کیا؟ ہر کوئی کہتا تھا. کوئی یا ندا کے ساتھ کہتا تھا، کوئی اس کو محبت کے معنی میں کہتا تھا، کوئی توسل کے معنی میں کہتا تھا، کوئی سماع بعید کا بھی عقیدہ رکھتا تھا، کوئی سماع قریب کا رکھتا تھا. درود و سلام ہر کوئی پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ آقا چاہیں تو خود بھی سماعت فرماتے ہیں، اہل محبت کا خود سنتے ہیں، باقیوں کا فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کا پہنچانا بھی مانتے تھے اور سننا بھی، مگر اس پر کبھی جھگڑے اور مناظرے نہ تھے. اور اگر تھوڑا علمی اختلاف کسی کا تھا تو وہ علم کے دائرے میں تھا، اس کو حضور علیہ السلام کی ذات پاک تک پہنچایا نہیں گیا تھا. اب یہاں کیا ہوا؟ انگریز اور دین کے دشمن سامراج نے چال چلی. جس طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو. ایسے مسائل امت مسلمہ میں متنازع فی کر دو کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متنازع فی بن جائے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جتنے جھگڑے حضور کی ذات پر ہوں، استغفر اللہ. تو نتیجہ کیا؟ یاد رکھ لیں، جس ذات پر بحث ہونا شروع ہو جائے اس سے محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. جس پر بحث ہونا شروع ہو جائے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا. آپ آزما کے دیکھ لیں. یعنی دنیا میں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت و محبت ہو تو یہ ڈس انفارمیشن سیل ہوتے ہیں سیاسی، ڈس انفارمیشن سیل ہوتے ہیں سیاسی. یہ اسلام کی جو بڑی بڑی خدمت کرنے والے ٹھیکیدار لوگ ہیں اقتدار پر،
وہ اس طرح کے کام کاج بہت کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی کی محبت اور عقیدت ہے، رشتہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھال دیں گے، جھوٹا کیچڑ اچھالیں گے اخبارات میں، رسائل میں، مختلف ذرائع میں، مجلسوں میں، تاکہ اس کی شخصیت پر بحثیں شروع ہو جائیں۔ کیا شروع ہو جائیں؟ کوئی کہے جی یوں ہیں، دوسرا کہے نہیں، وہ کہے ایسے ہیں، وہ کہے نہیں۔ تو جب اس پر بحثیں شروع ہو جائیں، بات بات کی بولیاں بولیں، کوئی اس طرح کہے، کوئی اس طرح کرے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جو دشمن ہیں وہ تو دشمن ہیں، مگر جو محبت کرنے والے، چاہنے والے اور مر مٹنے والے ہیں، بالآخر کیا ہوگا؟ ان کا رشتہ محبت اس طرح کمزور کر دیا جائے گا۔ رشتہ محبت اور کمزور اگر پڑ جائے رشتہ محبت تو قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی مسلمہ سازش جو آج بھی جس کے خلاف برتنی ہو، یہی سازش استعمال کی جاتی، یہی سازش استعمال کی جاتی۔ اولاد کے سامنے ماں باپ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، اولاد کے دل سے ماں باپ کا ادب کم ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، اولاد کے دل سے ماں باپ کا ادب کم ہو جائے گا۔ ماں باپ میں کمزوریاں بھی ہوں، انسان ہیں، کمزوریاں بھی ہوں، مگر اولاد والدین سمجھ کے پھر بھی ادب کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہاں ادب کی جا ہے، یہاں ان چیزوں پر دھیان نہیں کرنا، رشتے پر دھیان کرنا، ادب کرنا ہے۔ آپ کیا کریں، روزانہ اولاد کے سامنے اس کی والدہ اور اس کے والد کے عیب، جھوٹے سچے تہمتیں لگائیں اور بحث کریں، بحث کا ماحول شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ لا محالہ ادب کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا۔ شاگرد اور استاد کے مابین ادب کا رشتہ کمزور کرنا ہو، استاد کی شخصیت کو متنازع فی کر دیں۔ مرید اور پیر کے مابین عقیدت کا رشتہ کمزور کرنا ہو، اس کے پیر و مرشد اور شیخ پر تنقید کر دیں، بحثیں کریں، کیچڑ اچھالیں، اس طرح اچھالیں، مسلسل بحث و تمیز کریں۔ اگر مرید بحث میں آ جائے گا تو محبت و ادب کا وہ مضبوط رشتہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ مسلمہ طریقہ ہے۔ انگریز سامراج نے امت مسلمہ کے خلاف اسی سازش کو استعمال کیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو، مسلمانوں کے نبی اور رسول کی ذات پاک کو مسلمانوں کے درمیان متنازع فی کر دو۔ معاذ اللہ، ایسے لوگ پیدا کر دو جو کہیں کہ کچھ نہیں دے سکتے تھے، دوسرا کہیں کیسے نہیں دے سکتے تھے، پھر وہ کہے اگر دے سکتے ہوتے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا جہیز نہ دے دیتے، خالی چکی دیتے، مسلح دیتے ان کو۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ اچھا بلا سادہ شخص جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھ کے دہل جائے گا۔ اب اس کو باقی علم تو زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اگر آقا چاہتے تو ساری جنت اور دنیا و آخرت کی بے بہا نعمتیں سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کا جہیز بن جاتی، ان کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، یا علی، اگر میرے آقا چاہتے تو حضرت سیدہ عالم کو وہ جوڑے جہیز میں دیتے کہ جنت کی حوریں بھی جوڑے دیکھ کی رش کرتی اور دیکھتی کہ یہ جوڑے کہاں سے آئے۔ وہ کھانا کھلایا جاتا کہ عرش سے فرش تک مخلوقات نے کبھی کھانا دیکھا نہ ہوتا۔ وہ عطر بکھیر دیے جاتے کہ جنت کے پھولوں میں وہ خوشبو نہ ہو۔ یہ باپ جدا ہے، مگر جو کی روٹیاں کھائیں اور چکی پیسنے کو دی اور مسلح دیا اپنی بیٹی حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو جنت کی ساری بیبیوں کی سردار اور مالکہ ہے، ان کو اس لیے دیا چکی اور مسلح، کیوں؟ تاکہ میری امت کا غریب جب بیٹی کی شادی کرے اور بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ شرمائے نہ کہ بیٹی کو کچھ نہیں دے رہا، وہ میری فاطمہ کا جہیز دے رہا، میری فاطمہ کا جہیز دے رہا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب بات یہ ہے یہ نکتہ کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا؟ میں اب آپ کو خاص نکتہ سمجھا، یہ جو بات میں نے سمجھائی
کہ دے سب کچھ سکتے تھے مگر اس لیے کم دیا کہ امت کے کسی غریب کا سر شرم سے نیچے نہ جھکے. جب اس کے اوپر یہ وقت آئے کہ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں اور 2 جوڑے بھی اچھے نہیں تو میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے جہیز کو تک لے, اسے حوصلہ ہوگا. اب یہ نکتہ کتنوں کو معلوم ہوتا ہے؟ بولیے کتنوں کو معلوم ہوتا ہے؟ تو جب اس طرح کی بات آپ کر دیں تو سننے والا لرز جاتا, پریشان ہو جاتا. اور ایسی باتیں بار بار کرتے رہیں, ایسی باتیں بار بار کرتے رہیں تو یقیناً جو رشتہ محبت و عقیدت ہے, عشق و اس میں دراڑ پڑتی. انسان سوچتا ہے, ادھر گیا, کہیں سے مناسب جواب ملا, کہیں سے نہ ملا, ذہن میں سوالیہ نشان بن گئے. بار بار یہ کہتے علم ہوتا تو 70 صحابہ کو کیوں بھیج دیتے جو شہید کر دیے گئے. ایک بات ہے, اب اس کا جواب ہر ایک کو تو نہیں نہ معلوم, بس ذہن میں سوالیہ نشان پڑ گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ علم ہوتا تو یوں کیوں نہ کر دیتے؟ علم ہوتا تو حدیبیہ کے میدان میں حج کرنے کے لیے کیوں چلے آئے؟ اگر پتہ ہوتا کہ حج نہیں ہوگا تو 1400 صحابہ کو کیوں لے کے آئے؟ اس طرح کی باتیں عام آدمی کو تو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہے. وہ ایسی باتیں سن سن کے کیا ہوگا نتیجہ؟ ذہن میں سوالیہ نشان. اب اس کو تو نہیں پتا کہ وہ خود تو نہیں آئے تھے, بھیجنے والا تو رب تھا. بھیجنے والا تو. اب حضور کے علم پر اگر اعتراض ہے تو معاذ اللہ یہ بات یہاں نہیں رکتی, کہاں جاتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. یہ تو بارگاہ وہ ہے کہ اس بارگاہ پر معاذ اللہ انگلی اٹھائی ایمان جاتا رہا. اب یہ تو ہر ایک کو تو اس طرح کے سوال کر 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 کے کیا ہوتا ہے, ذہن کے اندر وہ عشق و محبت اور ادب اور احترام کا جو بے پناہ تعلق ہوتا ہے اس میں دراڑیں آ جاتی. بس دراڑ آئی ایمان جاتا رہا. یہ سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف. ایک واقعہ منقول ہے کہ 2 علماء کا مناظرہ ہوا, 2 عالموں کا. حضور علیہ السلام کا علم موضوع تھا. ایک کہتا تھا کہ علم تھا, اللہ پاک نے ہر شے کا علم دیا تھا. دوسرا کہتا تھا کہ نہیں تھا. رات بھر مناظرے کی تیاری کرتے رہے. صبح سٹیج پر مناظرہ ہونا تھا. جب سٹیج پر مناظرے کے لیے دونوں عالم آ گئے کتابوں کے انبار اٹھائے ہوئے, ساری رات وہ بھی جاگا وہ بھی جاگا. تو جو عالم کہتا تھا نا کہ آقا اللہ نے میرے محبوب کو اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا کیا تھا. بات تو عطا کی ہے نا, بات تو یہ تو دعویٰ ہی نہیں کہ از خود ہر شے کا تھا, از خود تھا, یہ تو دعویٰ ہی نہیں, بات تو عطا کی ہے. اب انکار کس شے کا؟ جب عطا کرنے والا وہ ہے, وہ جتنا بھی عطا کرے اس پر جھگڑے کی ضرورت ہی نہ تھی. اس پر جھگڑے کی جب عطا کرنے والا وہ ہے. جب حضور علیہ السلام نے معراج کی خبر سنائی نا, کیا کہ راتوں رات میں حرم کعبہ سے عرش معلیٰ پر, پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, او ادنا تک گیا اور لوٹ آیا. ساری کائنات مکان و لامکان کی مسافتیں طے کی. کافر منکر ہو گئے. ابو جہل مذاق اڑانے لگا, دیکھیے جی راتوں رات اتنا سفر طے کر کے آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ڈٹ کر بات کر, تو نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ میں گیا, تو نے تو کہا ہے میرا رب لے گیا. انہیں کہے جسے انکار کرنا ہے رب کی طاقت پہ انکار کرے. میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا. اگر دعویٰ میرا ہوتا کہ میں گیا تو تم مجھ سے پوچھتے کیسے گیا, مجھ سے پوچھتے کہ آپ کیسے گئے, پھر میں جواب کا پابند تھا. دعویٰ ہے یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, رب لے گیا. اب مصطفیٰ سے نہ پوچھو, لے جانے والے رب سے پوچھو, اس سے پوچھو کیسے لے گیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. نادانوں سوچتے, اگر سوچتے آقا کا رب کا تعلق کیا ہے تو کبھی حضور کی شان پر بحث نہ کرتے, آقا کی شان پر بحث نہ کرتے. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. مگر بدقسمتی دشمن, اسلام کے دشمن اور انگریزوں کی سازش یہی تھی کہ اس پر بحث ہو اور مناظرے شروع ہو جائیں
اور عقل کا تعلق بن جائے اور محبت کا تعلق ٹوٹ جائے، پھر اس کے بعد ایمان گیا، ایمان محبت گئی، عقل آئی تو ایمان گیا۔ تو مناظرہ ہوا، صبح دونوں سٹیج پہ کھڑے ہوئے، تو جو کہتا تھا نا کہ اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم عطا کیا تھا، اس نے کہا لوگوں مناظرے سے پہلے 2 منٹ میری ایک بات سن لو، 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو، پھر مناظرہ شروع کر لیں۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ عالم صاحب جو ہیں یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی آقا کا امتی، یہ بھی آقا کے امتی، میں بھی قرآن حدیث پڑھتا ہوں، یہ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، میں نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی ہیں، مطالعہ کیا ہے، یہ بھی ساری رات کتابیں کھنگالتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، ساری رات میں بھی نہیں سویا اور یہ بھی نہیں سوئے، نیند میں نے بھی ضائع کر دی ساری رات اور نیند انہوں نے بھی ضائع کر دی ساری رات، ایک ہی حالت میں بیتے، اور میں ساری رات یہی تلاش کرتا رہا کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا کو یہ بھی خبر تھی، یہ بھی خبر تھی، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے۔ میں آقا کا جاننا تلاش کرتا رہا، یہ آقا کا نہ جاننا تلاش کرتے رہے، یہ حوالے تلاش کرتے رہے کہ کہیں سے یہ مل جائے کہ حضور کو یہ پتہ نہ تھا، حضور کو یہ پتہ نہ تھا، یہ پتہ نہ تھا۔ یہ ساری رات یہ محنت کرتے رہے کہ ثابت کریں کہ حضور کو فلاں فلاں شے کا پتہ نہ تھا۔ میں ساری رات یہ محنت کرتا رہا کہ حضور کو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا۔ بولیے امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا اور کس نے نہ ادا کیا؟ کس کی رات؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، کس کی رات آقا کی بارگاہ میں قبول ہوئی، کس کی نہ ہوئی ہوگی۔ میں آقا کی خوبیاں تلاش کرتا رہا، ہائے ہائے ہائے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کمزوریوں کو تلاش کرتے رہے، اور وہ ملتی کیسے، کمزوریاں تو تھی ہی نہیں، ہائے ہائے، وہاں تو کمزوری تھی ہی نہیں۔ اب یہ بات سمجھے، تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو مناظرے کا موضوع بنا دیا۔ میں درخواست کرتا ہوں علماء نقطہ نظر جو چاہیں رکھیں، اپنی تحقیق جو چاہیں رکھیں، مگر سب کچھ کریں، مگر خدا کے لیے ذات مصطفیٰ پر مناظرے نہ کریں، حضور کی ذات پہ جھگڑے نہ کریں۔ جب آقا کی بات آئے اپنے قلم اپنی تحقیقوں کو پھینک دیا کریں، نہیں حضور کی ذات ہے، تحقیق جو بھی ہو مگر اس پر گفتگو نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا آقا کی ذات پر۔ چلو جو جس طرح تحقیق کرتا ہے بس اسی طرح کرے، مگر زبان نہ کھولے، زبان اس بارگاہ میں زبان کھلی بے ادبی ہو گئی، زبان کھلی بے ادبی ہو گئی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بول پڑا تو حد قائم ہو گئی، بول پڑا تو حد قائم ہو گئی، نہ بولا تو بے حد و حساب رہا، بے حد و حساب رہا۔ آقا کی ذات پاک پر جھگڑے ہو گئے، اور چلتے چلتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آج ولادت ایک طرف اور سیرت و کردار ایک طرف، میلاد ایک طرف سیرت ایک طرف۔ ضرورت اس امر کی ہے دوستو کہ ایمان کو مکمل کیا جائے، ایمان کو مکمل کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اگر گفتگو ہو تو صرف شان بیان کی جائے، کمزوری کی بات مسلمان کا شیوا نہیں کہ کمزوری کی بات کرے، کمزوری کی بات ہاں، مگر آپ کا ذوق ہے، چاہیں تو شان میلاد کے حوالے سے بیان کریں، چاہیں تو سیرت پاک کے حوالے سے بیان کریں، چاہیں تو شان نورانیت بیان کریں، چاہیں تو شان بشریت بیان کریں، وہ بھی آقا کی شان ہے، یہ بھی آقا کی شان ہے، آپ سمجھے، وہ بھی آقا کی شان ہے، اور طریقے ہیں نا۔ آپ کہیں گے بھئی نورانیت کی شان بھی بیان ہو اور بشریت کی شان بھی بیان ہو، بھئی نورانیت کی شان تو سمجھ میں آتی ہے، نورانیت کی شان کا بیان کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، بشریت کی شان کیسے بیان ہو؟ وہ بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، بھئی یہ بشریت کی شان ہے، کہیں کہ پیکر بشری تھا پر سایہ نہ تھا،
کیسی شان کے بشر، کیسی شان کی بشریت کہ پیکر بشریت پر، کیسی شان کی بشریت کہ پیکر بشریت مگر پسینے میں خوشبو، جس گلی سے گزر جائیں ہواؤں میں خوشبوئیں مہک جائیں۔ اور کسی نے کیا کہا کہ بڑی مدت ہوئی گلیوں سے، مدینے کی گلیوں سے گزرے تھے پر خوشبوئیں آج بھی آ رہی ہیں۔ بشریت کی شان ہے، شان بشریت ہے کہ پیکر بشری تھا مگر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی، پیکر بشریت تھا مگر زبان سے لعاب دہن جس آنکھ پہ لگا گئے آنکھ پر مرتے دم تک کبھی دھدلائی نہیں۔ یہ بشریت کی شان نہیں تو کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بشریت ہے۔ اب اس انداز سے بیان کریں تو پھر کیا ہے؟ نورانیت میں بشریت ہے اور بشریت میں نورانیت ہے۔ اسی میں انسانیت ہے۔ ہاں ہاں، اور چشتی صاحب کہتے ہیں اسی میں انسانیت ہے۔ ماشاء اللہ، آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ تھا پیغام سیرت۔ اب واقعہ یہ ہے کہ میں آج جو خیال بنا کے آیا تھا وہ یکسر اور موضوع تھا، تو سارا پھر یہاں آ کے میں نے کہا کہ سیرت اور میلاد کا نکتہ سمجھاؤں، وہی نکتہ پورا مضمون بن گیا۔ خیال تو کچھ اور تھا، وہ موضوع پھر کبھی اللہ کو منظور ہوا تو ہوگا، مگر آج کا پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر جھگڑے نہ کیے جائیں، اور آقا کی ذات پاک کے حوالے سے کمزوری والی بات، کمی والی بات نہ کی جائے، جب بھی بات کی جائے بھری ہوئی بات کی جائے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہوتی، انسان کی اپنی اپنی نظر ہے۔ دیکھیے نا، میں سمجھاؤں، یہ گلاس دیں، یہ ایک نظر ہے اپنی اپنی، یہ دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی کہاں تک ہے جی؟ آدھا ہے نا۔ اب دو آدمی بیٹھے ہیں اس کو دیکھنے والے، ان کی سوچ اور نگاہ الگ الگ ہے۔ ایک سے پوچھیں اس گلاس میں پانی کے اوپر بیان کرو، گلاس میں پانی پر، ایک آدمی کہتا ہے کہ آدھا خالی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آدھا خالی ہے۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی کچھ تم کہو، وہ کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو ایک کی نگاہ بھرے ہوئے حصے پر پڑتی ہے، ایک کی نگاہ خالی پر پڑتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ جو بھرا ہوا حصہ دیکھتا ہے، جو بھرا ہوا حصہ دیکھنا ایمان ہے، بھرا ہوا حصہ دیکھنا ایمان ہے، خالی حصہ دیکھنا منافقت ہے۔ خالی حصہ دیکھنا منافقت ہے، گمراہی ہے، اور بعض اوقات کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور بھرا ہوا حصہ تکنا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور میں یہ گر کی بات آپ کو سمجھا دوں اور نصیحت کی بات سمجھا دوں کہ جو بھرا ہوا دیکھتے ہیں ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر جاتی ہیں، اور جو ہر وقت خالی خالی دیکھتے ہیں وہ خالی رہتے ہیں۔ خالی خالی کر دی میں تے خود ہی خالی ہوئی، خالی خالی کر دی میں تے خود ہی خالی ہوئی، تے بھریا بھریا کہندی میں تے خود ہی بھر گئی ہوئی۔ بھرا ہوا حصہ دیکھا کرو، اللہ تمہیں بھر دے گا، تمہیں۔ یہ سوچ سوچ کا فرق ہے، یہ صرف سوچ کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ باتیں دونوں ملتی ہیں، باتیں دونوں ملتی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ یہ بھی ملتا ہے قرآن پاک میں کہ جب حضور علیہ السلام کی شان عبدیت تھی، شان کیا تھی؟ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کا مقام تھا، اور اللہ کے محبوب ہونے کا بھی مقام تھا۔ کیا؟ جب حضور بندگی کے مقام پر کھڑے ہوتے، کیا؟ بندگی کے مقام پر کھڑے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے اور عرض کرتے مولا میں تو کچھ بھی نہیں، مولا میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بندے کی شان ہے کہ نہیں کہ یوں ہی کہے؟ بولیے۔ بندے کی شان یہی ہے کہ یوں ہی کہے۔ تو کبھی مقام بندگی پر ہوتے
تو عرض کرتے مولا میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کرتے. کبھی مقام محبوبیت پر رب بٹھاتا، رب مقام محبوبیت پر بٹھاتا اور محبوبیت کی جگہ بٹھا کر فرماتا محبوب سب کچھ تو ہے، سب کچھ رب نہیں، کیا رب نہیں باقی سب کچھ، ہائے ہائے، ایک رب نہیں باقی سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے. تو محبوبیت کے مقام پر ارشاد ہوتا محبوب سب کچھ تیری جھولی میں ہے. بندگی کے مقام پر حضور عرض کرتے مولا میں تو کچھ بھی نہیں. تو باتیں دونوں مل گئی نا. اب یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ اس محبوبیت والے کلام کو لینا ہے یا بندگی والے کلام کو لینا ہے. اگر بندگی کے مقام پر فرمایا میں کچھ نہیں، نبی کا حق ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میں کچھ نہیں، مگر امتی کا حق نہیں کہ اس جملے کو پکڑ لے اور کہتا پھرے نبی کچھ نہیں. دیکھو نبی نے فرمایا میں کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں. امتی کا حق نہیں کہ یوں کہے. نبی کا حق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نسبت جو چاہے کہے، مگر امتی کا حق نہیں کہ کہے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے میں کچھ نہیں سو کچھ نہ تھے. امتی کا حق کیا ہے؟ جس محبوبیت کے مقام پر اللہ نے بٹھایا اور بٹھا کر کہا محبوب مکہ شہر کی گلیوں کی قسم کہ وہاں تو چلتا پھرتا ہے. امتی بولے تو اس زبان سے بولے، امتی بولے تو اس زبان سے بولے. اس طرح بولو گے تو ایماندار بن جاؤ گے، اس انداز میں بولے گو تو ایمان گوا بیٹھو گے اور ایمان جڑا بیٹھو گے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم حضور علیہ السلام کی نسبت کے دونوں حق جمع کریں، میلاد و سیرت کو بھی جمع کریں، محبت اور اطاعت کو بھی جمع کریں، اور اللہ اور رسول کے ذکر کو بھی جمع کریں، اور صحابہ اور اہل بیت کو بھی جمع کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک گھر خالی صحابہ صحابہ کرے اہل بیت کا انکار کر دے، ایک گھر خالی اہل بیت کرے صحابہ کا انکار کر دے. نہیں، یہ ایک شے کو ماننا دوسری کو نہ ماننا یہ ایمان سے دور لے جاتی. ایمان یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مقام پہ جانا جائے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی. سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ.